بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیچک کی بیماری کی زد میں آنے والے سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیماری میں مبتلا رہے، اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت وہاب بن منبع کا خیال ہے کہ 3 سال تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 سال اور چند ماہ کا عرصہ تھا، اور پھر آپ کو بنی اسرائیل کے کوڑا ڈالنے کی جگہ پھینک دیا گیا تھا، اور آپ کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف کو دور فرمایا اور اجر اور ثواب سے نوازا اور آپ کی تعریف فرمائی۔ حمید رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آپ 18 سال اس مرض میں مبتلا رہے، اور السادی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل گیا تھا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے نیچے بچھایا کرتی تھیں، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگیں کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت اور سلامتی سے نوازا ہے، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ یہ جواب سن کر آپ کی اہلیہ رونے لگیں۔ آپ کی اہلیہ لوگوں کے گھروں میں محنت اور مزدوری کیا کرتی تھیں، اور جو کچھ ملتا اس سے آپ کے اور اپنے کھانے کا انتظام کرتی تھیں۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے آپ کی اہلیہ کو مزدوری دینا بند کر دی کہ آپ ایوب کی بیوی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے آنے جانے کے ذریعے ایوب کی بیماری ہمیں بھی لگ جائے۔ جب کسی نے مزدوری نہیں دی تو انہوں نے اپنی ایک مینڈھی کسی امیر کے ہاتھ فروخت کر دی اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا۔ جب وہ کھانا ایوب علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں تو ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگیں کہ میں یہ لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے روز پھر مزدوری نہ ملی تو آپ نے دوسری مینڈھی بھی فروخت کر دی۔ آج بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اس معاملے کو غیر مانوس سمجھا اور کہا کہ میں یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتا دے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ آپ کی بیوی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا سر مونڈھا ہوا ہے۔ آپ نے یہ حالت دیکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنے طریقے سے عبداللہ بن عمیر سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ کے بھائی آپ سے ملنے آئے، لیکن آپ کے جسم سے اٹھتی ہوئی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بات سن کر بہت رنجیدہ ہوئے کہ پہلے کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تصدیق آسمان سے نازل کی۔ یہ بات ان کے دونوں بھائیوں نے بھی سنی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیضیں نہیں تھیں جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی اور شخص بغیر قمیض کے رہ رہا ہے، تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے ایک بار پھر آپ کی بات کی تصدیق کی گئی۔ پھر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور رب تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم،
میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر اوپر اٹھنے سے پہلے ان کو شفا عطا فرمائی۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، دور اور نزدیک کے تمام رشتے آپ کو چھوڑ گئے، صرف 2 بھائی آپ کے پاس آتے جاتے اور تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں اس جیسا گناہ کسی نے نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا کہ اس نے یہ کیسے کیا کہ 18 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے ابھی تک اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری دور نہیں کی۔ جب وہ دونوں شام کو آپ کے پاس آئے تو ایک نے وہی بات آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرتا اور وہ آپس میں لڑتے ہوئے قسم اٹھا رہے ہوتے تو میں گھر آ کر ان دونوں کی قسموں کا کفارہ ادا کیا کرتا تھا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام بلا وجہ نہ لے لیا ہو۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔